السلام علیکم، ہاؤ آر یو آل؟ کیسے بچوں آپ سب؟ کافی دنوں کے بعد ایک اسٹوری آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، بلکہ ایک اسٹوری کی بک ہی لے کر آئی ہوں۔ اچھا، اس کتاب کا نام ہے اللہ میاں کی کتاب، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں بہت پرانی کتابیں ڈھونڈ کے لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، تاکہ میں آپ کو اب 2026 میں پرانی سی بک انٹروڈیوس کرواؤں۔ یہ بچوں کے لیے قرآن مجید سیکھیے اور سکھائیے، بچوں کی زبان میں بچوں اور بڑوں کے لیے قرآن مجید سے واقف کرانے اور شوق دلانے کے لیے اللہ میاں کی باتیں اور تمام انبیاء کرام کی باتیں اور ان کی امتوں کے بارے میں یہ ساری کتابیں موجود ہیں، مضامین موجود ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ، فرشتے، شیطان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کرام ہیں، ان کا ذکر موجود ہے، اس میں مضمون شامل ہیں۔ اور آپ کو جو بھی اسٹوری سننی ہے کسی بھی انبیاء کرام کے بارے میں مجھے بتائیے گا، میں آپ کو ان کے متعلق ساری اسٹوریز بتاؤں گی۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھو مضامین بہت سارے، حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اصحاب کہف اور تمام غزوات بھی ہیں۔ اور ادھر بھی ہے جو ہے فتح مکہ، جنگ تبوک، حجۃ الوداع اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اچھا، میں نے جو چوز کیا آج آپ کے لیے، جو مضمون میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی وہ ہے حج، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے، لہٰذا حج کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ہمارے اسلام میں۔ اور ایک بکس آپ دیکھ لو، بہت اچھی، بہت جو ہے نا سمجھنے والی، آسان اردو میں لکھی گئی ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہو آرام سے۔ اور یہ بک اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو پھر نا مجھ سے کانٹیکٹ کرنا، تو میں آپ کو اس بک کے بارے میں مزید بتاؤں گی بھی۔ ابھی ہم تھوڑا حج کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ حج کا مہینہ ہے تو حج کے بارے میں سمجھیں گے۔ چلو بچوں، پڑھیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے، اور جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج کر سکے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مکہ معظمہ جا کر عرفات میں جمع ہونا اور اس کے سب ارکان ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ یہ حج، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، بقرعید کے عرفہ والے دن ہوتا ہے۔ اس روز تمام دنیا سے مسلمان جوق در جوق ہوائی جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، موٹروں اور بسوں میں اور مختلف سواریوں میں اور پیدل لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں۔ اور اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ جس نے حج کر لیا اس کے تمام عمر کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ بچوں، تمہیں معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں۔ اللہ میاں کے حکم سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حاجی اور دیگر مسلمان رات دن اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے اللہ میاں کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جس طرح کہ ایک پروانہ روشنی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ میاں کے عاشق اس گھر کے گرد گھومتے ہوئے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ بچوں، تم جب بڑے ہو جاؤ اور بالغ ہو جاؤ تو اس فرض کو ضرور ادا کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے نہ کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، توبہ توبہ، اللہ میاں سب کو مسلمان رہ کر موت دے، آمین۔ اب چند آیتیں حج کے متعلق ہم قرآن مجید سے نقل کرتے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورۃ الحج۔ اور اس کا ترجمہ، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ، اس کا گھر، شریک نہ کرو میرے ساتھ کسی کو، اور آپ رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آویں تیری طرف پاؤں چلتے، اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلتے آتے ہیں دور کے راستوں میں سے۔ اچھا بچوں، یہ مضمون آپ کو کیسی لگی؟ آپ کو یہ مضمون پسند ہے تو آپ کو میرے چینل کو جونیئر لرنر کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کمنٹ ضرور دینا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔